بہت ہی برے ہیں، وہ بدقسمت ہیں، بدقسمتی ہے ان کی۔ اور جس وقت نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، کیا اس وقت جو ہے وہ سوچ رہے ہوں گے اور کر رہے ہوں گے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ سورہ انشقاق کے اندر بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، کہ وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو پکارنے لگے گا، وہ کہے گا ہائے موت آ جائے، مجھے موت آ جائے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر اپنے اہل و عیال میں بڑا خوشباش رہتا تھا، بس دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی راحت اور آرام اسی میں لگا رہا، اور دنیا ہی کو اپنی آخری منزل سمجھتا تھا، آخرت کی اس کو کچھ بھی فکر نہیں تھی، آخرت کا یقین اس کو نہیں تھا، اس لیے اس کا نامہ اعمال اس کی بدقسمتی کی وجہ سے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ سورہ حاقہ میں بتایا گیا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، کہ رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہے کاش میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، یا لیتنی کانت القاضیہ، ہے کاش موت ہی میرا کام تمام کر دیتی، ولم ادری ما حسابیہ، اور ہائے کاش مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا حساب کتاب ہے کیا، اس کا مجھے علم ہی نہ ہوتا، پتہ ہی نہ چلتا۔ جس طریقے سے وہ بچہ جو پورے سال محنت نہیں کرتا ہے، موج مستی کے اندر رہتا ہے، اور پھر جب امتحان ہوتا ہے اس میں کوڑا کاغذ چھوڑ کے آ جاتا ہے، کچھ بھی اس میں لکھتا نہیں ہے، اور پھر جس وقت رزلٹ جو ہے آؤٹ ہوتا ہے، رزلٹ نکلتا ہے، اس وقت ظاہر بات ہے کہ اس نے ناکام ہونا ہے، فیل ہونا ہے، تو اس وقت وہ یہ تمنائیں کرنے لگتا ہے ہائے کاش رزلٹ نہ نکلے، آئے ہی نہ، پتہ ہی نہ چلے کہ میرا رزلٹ ہے کیا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، اس وقت افسوس کرے گا ہائے وہ مال و دولت، وہ ڈھیر سارا مال جو دنیا کے اندر میں اکٹھا کرتا تھا، جمع کرتا تھا، نہیں دیکھتا تھا کہ حلال کیا ہے، نہیں دیکھتا تھا کہ حرام کیا ہے، بس جیسے آ رہا تھا اس کو اکٹھا کرتا جا رہا تھا۔ ما اغنى عني مالیا، ہائے وہ مال بھی میرے کام نہیں آیا۔ ہلک عني سلطانیہ، وہ میری چودراہٹ، وہ میری برتری اور وہ میری آفیسری، وہ میرا عہدہ، آج وہ بھی میرے کچھ کام نہیں آیا۔ ما اغنى عني مالیہ ہلک عني سلطانیہ، تب تک فرشتوں کو حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، کہ پکڑو اس کو، اس کے گلے کے اندر توق ڈالو۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلو، پھر اس کو جہنم کے اندر گھسیٹ کر ڈال دو۔ ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے اندر جکڑ دو، اس میں اس کو پرو دو۔ انہم کانوا قبل، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ لا یؤمنون باللہ العظیم، یہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں محتاجوں کو خود بھی نہیں کھلاتے تھے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتے تھے، لہٰذا آج یہاں کوئی اس کے کام آنے والا نہیں ہوگا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج کوئی اس کا دوست نہیں ہوگا، کوئی جگری دوست نہیں ہوگا جو اس کے کام آ جائے۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، اور اس کو کھانا دیا جائے گا جہنمیوں ہی کے جسم سے بہنے والی جو پیپ ہوگی، وہ پیپ ان کو کھانے کے لیے دی جائے گی، وہ پیپ جو ہے کھانے کے لیے دی جائے گی، اور اس کو خطا کار لوگ جو ہے وہی کھائیں گے۔
یہاں بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ کہ بائیں والے، ما اصحاب الشمال کیا ہی بدقسمت ہے بائیں والے، یعنی جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فی سموم و حمیم، میدان محشر میں وہ حالت تھی ان کی کہ اس وقت افسوس کر رہے ہوں گے، اس کے بعد پھر جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو فی سموم وہ گرم ہوا میں ہوں گے، و حمیم اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں ہوں گے، کبھی گرم لو کے اندر ہوں گے، کبھی گرم پانی کے اندر ہوں گے، کبھی جو ہے آگ کے انگاروں کے اندر ہوں گے۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے یطوفون ہذہ جہنم التی کنتم بہا تکذبون کہ یہ ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یطوفون بینہا و بین حمیم آن، یہ اس جہنم یعنی جہنم کے آگ کے انگاروں اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے اندر چکر کاٹ رہے ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے۔ یہاں بتایا ان فی سموم وہ گرم ہوا میں ہوں گے، کبھی گرم ہوا کا عذاب دیا جائے گا، کبھی ان کو آگ کے انگاروں کا عذاب دیا جائے گا، کبھی کھولتے ہوئے گرم پانی کا عذاب دیا جائے گا۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ اور وہ کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، ایک دھواں اس کے بعد پھر وہ سیاہ اور پھر اس کے سائے میں ہوں گے۔ اور وہ دھواں کیسا ہوگا؟ سورہ مرسلات کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر کہ وہ دھواں جو ہوگا اس کی 3 شاخیں ہوں گی اور پھر لوگوں کو کہا جائے گا چلو اس دھوئیں کی طرف، چلو اس سائے کی طرف چلو، جب وہاں جائیں گے تو پھر ترمی بشرر کالقصر وہ دھواں ان کے اوپر محل، جس طرح بڑے بڑے محل ہوتے ہیں، بڑے بڑے مکانات ہوتے ہیں، بنگلے ہوتے ہیں، اس طرح بڑے بڑے انگارے ان کے اوپر گرائے گا، بڑے بڑے انگارے ان کے اوپر گرائے جائیں گے۔ ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر گویا کہ وہ اونٹ ہیں، اونٹوں کے مانند بڑے بڑے جو ہے وہ انگارے اوپر سے گرائے جائیں گے ان کے اوپر، ایسا یہ دھواں ہوگا۔ تو وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ اور وہ سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم جس میں نہ ٹھنڈک ہوگی، ولا کریم جو سایہ ہوتا اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، لیکن یہ دھوئیں کا سایہ ہوگا جس میں انگارے برس رہے ہوں گے، اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، ولا کریم اور نہ کوئی عزت ہوگی۔ سائے کے اندر عزت والے کو بٹھایا جاتا ہے، عربوں کے یہاں رواج یہ تھا جب سفر پر چلتے تھے، قافلے چلتے تھے تو سایہ نہیں ہوتا تھا، چلتے جاتے تھے، کہیں اگر پڑاؤ ڈالتے ٹھہرتے تو وہاں پر سایہ کم ہے اور لوگ زیادہ ہیں، تو جو پھر عزت والے لوگ ہوتے تھے، بڑے لوگ ہوتے تھے، سردار قسم کے لوگ ہوتے تھے، ان کو سائے کے اندر بٹھاتے تھے، ان کا اکرام کرتے تھے، اعزاز کرتے تھے، اور باقی لوگ دھوپ میں ہی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو سایہ ہوگا اس سائے میں ان کو کوئی عزت نہیں ملے گی، لا باردن نہ ٹھنڈک ہوگی اس میں، ولا کریم اور نہ ہی کوئی عزت ہوگی۔ اچھا یہ سزا ان کو کیوں دی جائے گی؟ ایک سوال ذہنوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، اس کی صفت تو ابھی ہم پیچھے سورہ رحمان میں پڑھ کر الرحمن، وہ بڑا مہربان ہے، بڑی مہربانی کرنے والا ہے، پھر ان کو سزا کیوں دے گا؟ یہ سزا کی وجہ کیا ہوگی؟ یہ سوال ذہنوں کے اندر آتا ہے۔ اس کا جواب اللہ نے دیا، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، انہم بے شک یہ لوگ کانوا قبل ذالک اس سے پہلے تھے، مترفین کھاتے پیتے خوشحال تھے، دنیا کے اندر اللہ نے ان کو نعمتیں عطا کی تھی، انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اپنے مالک کو نہیں پہچانا، اپنے خالق کو نہیں پہچانا، اپنے رب کو نہیں پہچانا، اس کی نافرمانی کرتے رہے اور بڑے گناہ کے اوپر اصرار کرتے رہے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ اور یہ اصرار کرتے تھے علی الحنث العظیم، بڑے گناہ پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الحنث العظیم بڑا گناہ، اس سے مراد کفر ہے اور شرک ہے۔ یہ شرک کے اندر مبتلا تھے، اللہ کو مانتے تھے، اس کو خالق بھی مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے، ان کے نام کی دہائی دیتے تھے، ان کے نام کے نظر و نیاز جو ہے وہ نکالتے تھے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور ان کے سامنے جا کر سجدے کرتے تھے اور ان سے جو ہے وہ
مانگتے تھے یہ شرک کے اندر مبتلا تھے، بڑے گناہ کے اوپر اصرار کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا ایک لمبا سلسلہ ہے، اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا، وہ سمجھاتے رہے، آ کر ان کو بتاتے رہے، یہ ان کی باتیں نہیں مانتے تھے اور اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے رہے، شرک کے اندر مبتلا رہے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ اصرار کرتے تھے بڑے گناہ پر۔ ایک تو یہ کفر اور شرک کے اندر مبتلا تھے، اور اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے دنیا ہی کو اپنی آخری منزل سمجھ لیا تھا، آخرت پر ان کو یقین نہیں تھا۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لوگوں یہ دنیا آخری منزل نہیں ہے، اس کے بعد پھر تمہیں اٹھایا جائے گا، رب کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، اور پھر فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تم کو متنبع کر دے گا، جو تم کرتے تھے وہ بتا دے گا، تمہاری زندگی کا پورا ریکارڈ سامنے کھول کر رکھ دے گا، اور پھر اس کی عدالت لگے گی، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ یہ کہتے تھے وہ کس نے دیکھا ہے، بس یہ دنیا ہے، یہی کی یہی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، کہتے تھے بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم جیتے اور مرتے ہیں، بس اس کے بعد ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے أَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور صرف ہمیں ہی نہیں، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا جو گزر چکے ہیں، ان کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ آج تک تو کسی کو اٹھایا نہیں گیا، ابھی تک تو ان میں سے کوئی لوٹ کر واپس آیا نہیں ہے، تو پھر ہمیں کہاں اٹھایا جائے گا؟ اس بات کا وہ انکار کرتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کو آخرت کا یقین نہیں تھا، آخرت کو وہ جھٹلاتے تھے، اس لیے دنیا کے اندر کفر کے اندر، شرک کے اندر اور مختلف قسم کی برائیوں کے اندر مبتلا ہوتے تھے۔ جس کو آخرت کا یقین ہو جائے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا یقین ہو جائے، جس کو اللہ کی عدالت کا یقین ہو جائے، پھر وہ گناہ نہیں کرتا ہے، پھر وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ کفر نہیں کرتا ہے، وہ شرک نہیں کرتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کل رب کی عدالت لگے گی، مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ اصل جو انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ آخرت کو جھوٹ سمجھتا ہے، اس کا یقین نہیں کرتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ وہاں بتایا کہ انسان تو غفلت میں کیوں پڑا ہوا ہے، کیوں اپنے رب سے جو ہے وہ غافل ہے اور دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ جس رب نے تجھے پیدا کیا، تجھے بہت خوبصورت بنایا، تیرے جسم کے اعضاء مناسب انداز سے بنائے ہیں اس رب نے، اور ایک بہترین شکل و صورت کے اندر اس نے تجھے جوڑا ہے، تو کیوں تو اس کو جھٹلا رہا ہے؟ ذہنوں میں یہ بات آئی شاید دنیا کی زندگی کی وجہ سے، کہا نہیں، کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم آخرت کو جھٹلاتے ہو، بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو، بدلے کے دن کو جھٹلانے کی وجہ سے تم اپنے رب سے غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اگر بدلے کے دن کا یقین ہو جائے پھر کوئی غفلت کے اندر نہیں رہے گا۔ جس کو یہ معلوم ہے کہ ابھی میرا حساب ہونے والا ہے اور مجھ سے پوچھا جائے گا اور ایک ایک بات میری سامنے آ جائے گی، یوم تبلی السرائر، اس دن سارے راز کھل کر آ جائیں گے، پھر وہ گناہ نہیں کرتا ہے، گناہ کے کاموں کے اندر مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کہتے تھے اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے پہلے آبا و اجداد ان کو بھی اٹھایا جائے گا؟ ہمیں اس بات کا یقین نہیں آتا ہے، یہ وہ کہنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے، قل، اے میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، ان الاولین والآخرین، یقیناً بے شک الاولین،
پہلے بھی سب کے سب، والآخرین اور بعد والے بھی سب کے سب، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان جو ہے وہ اور جنات سب لمجموعون، سب کے سب کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، سب کو جمع کیا جائے گا الی میقات یوم معلوم، الی میقات، میقات کے معنی متعینہ وقت، اور یوم معلوم کا مطلب متعینہ دن، متعینہ دن کے متعینہ وقت میں سب کو جمع کیا جائے گا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، کسی کو جو ہے وہ چھپنے نہیں دیا جائے گا، لا تخفى منکم خافیہ، تم میں سے کوئی چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا، سب کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ہے کہا جائے گا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، اے گمراہو جو دنیا کے اندر راہ راست سے بھٹک گئے تھے، وہ المکذبون اور جھٹلانے والو، اللہ کے پیغمبر کو جھٹلانے والو، اللہ کے کلام کو جھٹلانے والو، اور قیامت کا انکار کرنے والوں، قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں، پھر تمہارا یہ حال ہوگا لآکلون من شجر من زقوم، لآکلون تم کھاؤ گے، لآکلون تم ضرور کھاؤ گے، من شجر من زقوم، زقوم کے درخت سے، تھوہر کے درخت سے کھاؤ گے، تھوہر کے درخت سے، زقوم کے درخت سے کھاؤ گے۔ کیسا ہوگا یہ زقوم کا درخت؟ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس زقوم کے درخت سے نکلنے والا جو اس کا رس ہے، اس کا ایک قطرہ جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈال دیا جائے، دنیا کے اندر جتنا بھی سمندری حصہ ہے اور جتنا پانی ہے یہاں، یہ سارا پانی کڑوا ہو جائے گا، اتنی کڑواہٹ اس کے اندر ہوگی۔ اور یہ درخت جو ہوگا یہ بدصورت قسم کا درخت ہوگا، بدصورت۔ سورہ صافات میں ہے انہا شجرۃ تخرج من اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، کہ یہ جہنم کی جڑ سے نکلنے والا، آگ میں اگنے والا یہ درخت ہوگا، آگ کے اندر اگے گا، اللہ اپنی قدرت سے آگ میں اس درخت کو اگائے گا، اور طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کے اوپر کی شاخیں وہ کس طرح کی ہوں گی؟ وہ جس طرح شیطانوں کے سر ہوتے ہیں، خوفناک قسم کا اس کی صورت ہوگی، جس کو دیکھتے ہی ڈر لگنے لگے گا۔ یہاں دنیا کے اندر بھی تھور کا درخت ہوتا ہے، اس پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، جو یہاں تھور کا درخت ہوتا ہے یہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ اگر اس میں سے نکلنے والا جو وہ دودھ سا ہوتا ہے، اس کا قطرہ کہیں جسم پہ گر جاتا ہے، لگ جاتا ہے، وہاں پھوڑا نکل آتا ہے، تو اس طرح وہاں پر جو درخت ہوگا۔ اور سورہ دخان میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، یہ تیل کی تلچھٹ کی طرح پیٹ کے اندر جو ہے وہ گھومے گا اور پیٹ کے اندر ابلنے لگے گا پیٹ کے اندر، تو یہ کھانے کے لیے ان کو دیا جائے گا، یہ کھانا ہوگا ان کا۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور کھائیں گے، یعنی ایک ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اتنا خطرناک قسم کا جو درخت ہوگا جس کو دیکھتے ہی ڈر لگنے لگے گا، اور جو کریہ المنظر بھی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کریہ المزہ بھی ہوگا، بد مزہ ہوگا، کڑوا ہوگا، تو کیا اس کو کھائیں گے لوگ؟ اللہ فرما رہے ہیں فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، فَمَالِئُونَ تو وہ بھریں گے، مِنْهَا الْبُطُونَ اس درخت سے پیٹ کو، تو تم بھرو گے اس درخت سے البطونہ پیٹ کو، پیٹ بھر کر کھائیں گے۔ بھوک اتنی شدت کی لگی ہوئی ہوگی، جسم کے اندر، پیٹ کے جو اندر کے اعضاء ہیں وہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوں گے، بغیر کھائے ہوئے چارہ نہیں ہوگا، دیکھ رہا ہوگا اور سمجھ بھی رہا ہوگا یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، یہ پیٹ میں جا کر جو ہے تکلیف دے گا مجھے، لیکن بھوک کی شدت اتنی ہوگی کچھ نہیں دیکھے گا، بس کھانا شروع کر دے گا اس کو، اور اتنا کھائے گا کہ پیٹ بھر لے گا، پیٹ بھرے گا، گلے میں اٹکے گا، جب گلے کے اندر طعامًا ذا غصہ، سورہ مزمل میں ہے طعامًا ذا غصہ، کہ گلے میں اٹکنے والا یہ کھانا ہوگا، گلے میں اٹکے گا، پھر پانی ڈھونڈے گا، اس کے اوپر پانی دیا جائے گا پینے کے لیے اس کو، وہ پانی بھی کیسا ہوگا؟ کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا، کھولتا ہوا ابلتا ہوا گرم پانی ہوگا، اس کے قریب جائے گا اس کا چہرہ جھلس جائے گا، اس کا چہرہ جھلس جائے گا، لیکن پیاس اتنی شدت کی ہوگی اور وہ زقوم کا درخت اتنی تکلیف دے رہا ہوگا پیٹ کے اندر کہ یہ بس اس پانی کو پینے لگے گا۔ اور کیسے پیے گا؟ ایک آدھ گھونٹ پیے گا؟ کہا نہیں، بلکہ اس طرح پیے گا جس طرح پیاسا اونٹ پیتا ہے،
پیاسا اونٹ، اور ہیم ایک اونٹوں کی بیماری ہوتی ہے جس میں اس کو بہت پیاس لگتی ہے اونٹ کو، اور اس کو پانی دیا نہیں جاتا ہے کیونکہ پانی سے اس کی بیماری میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، پانی نہیں دیتے ہیں، لیکن پھر بھی جب وہ پانی پینے لگتا ہے جب تک وہ پورا پیٹ بھر نہیں لیتا ہے تب تک اپنے منہ کو اٹھاتا نہیں ہے، اس کی طرح یہ پیئیں گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، تو یہ پیئیں گے اس زقوم کے درخت کے اوپر من الحمیم، کھولتے ہوئے گرم پانی کو، فشاربون شرب الہیم، تو یہ پیئیں گے پیاسے اونٹ کے پینے کی طرح، ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی یوم الدین، بدلے کے دن میں، قیامت کے دن میں یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ اللہم احفظنا، اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے مقرب بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، اصحاب الیمین میں شامل فرمائے، اور بائیں والا بننے سے اللہ حفاظت فرمائے، جہنم سے اور جہنم کے کاموں سے اللہ ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا